اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے تو آپ سچے عاشق رسول ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے عرب میں قبیلائی سنسکرتی کا جاہلانہ رواج تھا، یعنی ہر قبیلے کا اپنا اپنا دھرم تھا، اپنا اپنا مذہب تھا، اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ ہی تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبیلے تھے، اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں ہنسا کا بول بالا تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کی جان اور مال کی سرکشا کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن اور صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ امینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اسی لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اس کے دو بڑے مقصد تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اچھے صحت مند ہو جائے، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ لے۔ ان دونوں مقصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دوستو دائی دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دوستو دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت ہی سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ خود جب دائی حلیمہ غریب گھرانے سے تھی ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے صحیح سے نہیں تھا، تو ان کی اونٹنی کو بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھلا پا رہی تھی، تو اسی لیے ان کی اونٹنی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو۔ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اسی وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اپنے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اسی لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں و رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں و رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دے، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اپنے پاس اور رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا
ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لیٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا، اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کا چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے۔ اسی لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد اس بچے کو اپنی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھی۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں۔
جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے سب سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سب سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، جس پر صرف وہ اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے آیا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسا کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی پرورش کا بھی چلا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھے، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے